علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ عزت و وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے، اداروں کی عزت و وقار نہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری توجہ غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر کرنی پڑے گی۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی۔ اب یہ قوم کا کام ہے وہ اسے تعمیر کرے۔ آپ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس پر 100 بار سوچو، اور جب فیصلہ لے لو تو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے تو اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم بن کر ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہ کی جا سکے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن اس کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام، کام اور بس کام۔ سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ جدوجہد صرف مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دسترخوان ہر فرقے کے لیے بچھا ہوا ہے، اور وہ ہر فرقے کے حقوق کے تحفظ کو فرض عین سمجھتی ہے۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو بابر بن جائے گا، یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا، یہ مر تو جائے گا مگر محکومی قبول نہیں کرے گا۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھان، بلوچی یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں بس یہی سکھایا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمان کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن مجید کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا۔ دنیا میں 2 مسلم قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے رکھو۔ آخر میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہ سیاست دانوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان ہیں۔ مولویوں نے سکھایا ہے کہ ہم شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم گجر، ارائیں، بٹ، جٹ اور ملک ہیں۔ اے بابائے قوم، آپ کے بعد ہمیں کسی نے نہیں سکھایا کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔